اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں پارہ نمبر 6 کی دوسری ویڈیو ہے، سورۃ المائدہ نمبر 5 جو مدنی ہے، جس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کیا کریں، شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں سورۃ نمبر 5 المائدہ مدنی کی آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ مدنی۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چھپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں، اور جب تم حالت احرام میں سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والوں کا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ کر مرا ہو جانور، اور دار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا ہو، اور اوپر سے گر کر مرا ہو، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت سے اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکار جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہو یوں صدا لیا ہے، تم انہیں شکار کے 2 طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکار جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے،
اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبح بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاس میں لانے والے عفت شوار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر۔ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہوگا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا اس سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے قربت مجامت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندرین صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جب کہ تم نے اقراراً کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی پشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر براختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاری کے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ نے اپنے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی، یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔
سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں، سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اس قسم کا عہد لیا تھا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، سو اس بد عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا، اور عن قریب اللہ انہیں ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرما رہے ہیں جو تم کتاب میں چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے تھے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیرو ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی ترقیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دیں، پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی معیشت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا، تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسانی ہی کی مانند ہو۔ وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین اور کائنات جو دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکامات خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ہی ڈر سنانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جو اس نے تم پر انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ انہوں نے جواباً کہا، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں، پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سورہ المائدہ، سورہ نمبر 5 کا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 23 تک کا اردو ترجمہ۔ تو اس کے ساتھ آئندہ پھر آیت نمبر 24 سے لے کر ترجمہ لے کر حاضر ہوں گا، تو اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔